نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا منصب ہے، اور کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ اتنے نوافل اس طرح پڑھیں تو آپ کو اتنا اجر ملے گا۔ یہ ساری کی ساری خود ساختہ باتیں ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے معاملات میں مداخلت کرنے کے مترادف ہیں۔ غیب کے معاملات میں جو کچھ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا وہی حرف آخر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ان چیزوں سے ویسے بھی آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور افواہیں پھیلانے کو کوئی بڑی ذہانت کا ثبوت سمجھا جاتا ہے، تو ان چیزوں میں کہ اس پہ کتنا ثواب ملتا ہے کہ کسی پیغمبر کی ذات کے علاوہ کسی کا منصب نہیں ہے جی۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو خطبہ میں ارشاد فرمایا، جو دو جملے میں پہلے بیان کر چکا ہوں، صرف ان کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک، جب رمضان آ رہا تھا تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں تم پہ بڑی عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے، اور شہر مبارک کو بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ یہ برکت کی میں توضیحات کر چکا ہوں۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ و قیام لیلہ تطوعا، اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے اور رمضان کے قیام کو نفل قرار دیا ہے۔ یہ قیام رمضان سے مراد تراویح ہے، اس پر بھی میں کر چکا ہوں۔ اب آگے آپ نے فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، دیکھیں کوئی بھی عبادت ہے نا، وہ صرف رسم کے طور پر نہیں کی جاتی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام کی جو جملہ عبادات ہیں ان کا انسان کو اخروی فائدے کے علاوہ دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ یعنی جس طریقے سے روحانی تقویت کا سامان ہے، اس طرح اسلامی عبادات انسان کی بدنی بہتری کا بھی، بدنی صحت کا بھی ایک پہلو رکھتی ہے۔ اور روزے کے بارے میں تو بالخصوص آپ نے فرمایا لکل شیء زکات و زکات الجسد الصوم، ہر چیز کی ایک زکات ہے اور جسم کی زکات روزہ ہے۔ یعنی روزے کے جو طبی فوائد ہیں ان کا کوئی انکار نہیں ہے، لیکن روزے کے طبی فوائد مقصود نہیں ہیں۔ نماز ہے نا، نماز کے طبی فوائد بھی ہیں۔ مثلا بندہ وضو کرتا ہے، طہارت حاصل کرتا ہے، اس کے بھی طبی فوائد ہیں۔ بندہ کھڑا ہوتا ہے، اپنا پورا بدن اپنے گھٹنوں پہ ڈال کے رکوع میں چلا جاتا ہے، اور پھر وہ ایک مخصوص طریقے سے سجدے میں جاتا ہے، اس کے بھی طبی فوائد ہیں۔ ہر چیز کے، ہر عبادت کے طبی فوائد ہوتے ہیں اور معاشرتی فوائد بھی ہوتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، اسلامی عبادات کا مقصد اولی اس کے طبی فوائد نہیں ہیں بلکہ اس کے روحانی فوائد ہیں۔ اسلامی عبادات میں اولین ترجیح جو ہے وہ روح کو دی گئی ہے، بدن کو نہیں۔ میں مثال دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ تم پر
خنزیر حرام کر دیا گیا. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. خنزیر حرام کر دیا گیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہیں صراحتاً یہ نہیں فرمایا کہ تم پر زہر کھانا بھی حرام ہے. حالانکہ زہر کھانا بھی حرام ہے، کیونکہ انسان پر لازم ہے کہ اپنے بدن کی حفاظت کرے. زندگی اللہ کی نعمت ہے، اس کی حفاظت کرنا اس کی فرض ہے. لیکن قرآن میں جس طریقے سے خنزیر کے گوشت کو صراحتاً حرام کیا گیا، اس طریقے سے زہر کھانے کا ذکر نہیں کیا گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جانوروں کا جو گوشت ہوتا ہے، ان کے وجود کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ گوشت کھانے سے بندے کے جسم میں آتے ہیں. اور خنزیر جو ہے نا، یہ اعلیٰ درجے کا بے حیا جانور ہے. تو خنزیر کا گوشت کھانے سے انسان کی اخلاقیات تباہ ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کر دیا کہ تم نے خنزیر کا گوشت نہیں کھانا، لیکن زہر کھانے سے بندے کا وجود مرتا ہے، اس کا اس طریقے سے ذکر نہیں کیا. اس سے ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اسلامی عبادات کا اصل مقصد انسان کی روح کو مضبوط کرنا اور اللہ کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط کرنا اور اسے اخروی نجات دینا ہے. یہ باقی چیزیں مقصود نہیں ہیں، یہ اس کا لازمی نتیجہ ضرور ہو جاتی ہیں، لیکن یہ مقصود نہیں ہے. بندے کو چاہیے کہ اپنی نظر مقصد اصلی پر رکھے تاکہ وہ عبادت کی حقیقت کو سمجھ سکے. سمجھ محترم، میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جب بندے کا نقطۂ نظر بدل جائے تو اس کے معاملات کیسے بدلتے ہیں. ایک بڑی معروف روایت ہے کہ کسی صاحب نے مکان بنایا اور اس میں روشن دان رکھا. سب روشن دان رکھتے ہیں، کھڑکیاں رکھتے ہیں. تو اس سے پوچھا گیا کہ یہ تم نے کیوں رکھا ہے؟ کہنے لگا اس لیے رکھا ہے کہ تازہ ہوا آیا کرے، روشنی آیا کرے. اسے کہا گیا کہ اگر تو یہ نیت کر لیتا کہ میں نے روشن دان اس لیے رکھا ہے کہ اذان کی آواز آ جایا کرے، تو تیرا روشن دان رکھنا بھی عبادت بن جاتا. ہوا تو آ ہی جانی تھی یار، روشنی تو آ ہی جانی تھی. یہ ہے وہ چیزیں. میں نماز کے طبی فوائد کا انکار نہیں کرتا، بہت ہیں، اور وہ بھی ایک پہلو ہے، اس پہ کوئی شک نہیں. روزے کے طبی فوائد آج میڈیکل سائنس بھی مانتی ہے. یہ ہماری اپنی بے احتیاطیاں اس میں آ جائیں تو الگ بات ہے. یہ شوگر کا مریض بڑی اعلیٰ دوائیاں کھا کے 2 کلو جلیبیاں کھاتا رہے، اس کو زیادہ فرق تو نہیں پڑے گا نا. اگر بندہ احتیاط چھوڑ دے تو الگ بات ہے. لیکن روزے کے طبی فوائد ہیں، لیکن روزے کے طبی فوائد روزے کا مقصود نہیں ہے. روزے کا مقصود اللہ کی محبت کو پانا ہے، اللہ رب العزت کی رضا کی دولت کو پانا ہے. اب آپ دیکھیے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کی برکتوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر. اور دیکھیں نا، آپ کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں، فرض کریں ایک بندہ جو ہے وہ کچھ صدقہ کرتا ہے، اس کے بھی کچھ فوائد اسے بہرحال دنیا میں مل جاتے ہیں نا. جس کو آپ نے صدقہ دیا ہے وہ آپ کو اچھے لفظوں میں یاد کرے گا، اور اگر کوئی سیاسی کسی کا مقاصد ہوگا تو اس کے لیے بھی اس کو استعمال کر سکے گا. لیکن یہ مقصود نہیں ہے. چڑیوں کی طرح دانے پہ گرتا ہے کس لیے؟ پرواز رکھ بلند کے بن جائے تو عقاب. بندہ اپنی سوچ کو اونچا رکھے تاکہ یہ ان عظمتوں کو پا سکے جو اللہ نے اس کے لیے متعین کی.
تو سرکار نے فرمایا من تقرب فی بخصلۃ من الخیر، جس بندے نے اس ماہ رمضان میں کوئی نیکی کی، اب لفظ کیا بولا؟ من تقرب، جس نے کوئی نیکی کر کے اللہ کا قرب چاہا، یعنی نیکی کا اور کوئی مقصد مقصود بھی ذات نہیں ہے، لوگ آپ کی تعریفیں کریں یہ مقصود بھی ذات نہیں ہے، لوگ آپ کو ممنون ہو جائیں یہ مقصود کی ذات نہیں ہے، مقصود کی ذات کیا ہے؟ مجھے میرے رب کا قرب مل جائے۔ من تقرب فی بخصلۃ من الخیر، جس بندے نے اس ماہ مبارک میں ایک نیکی کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی، پھر آپ نے فرمایا کان کمن ادى فریضۃ فیما ثواب، یعنی جس بندے نے ماہ رمضان میں ایک نفل ادا کیا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، تو اس کا ثواب اللہ اسے اتنا دے گا جیسے کہ اس نے کوئی فرض ادا کر لیا، اور نفل نفل ہوتا ہے، فرض فرض ہوتا ہے۔ ایک بندہ پوری زندگی نوافل پڑھتا رہے، وہ پوری زندگی نوافل نہ پڑھے، وہ گناہ گار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے اس کی عبادت میں کمال نہیں رہے گا لیکن وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر بندے نے ایک فرض چھوڑ دیا، اسے قیامت کے دن اس کا جواب دینا ہوگا۔ فرض فرض ہے، نفل نفل ہے، لیکن رمضان کی برکتیں یہ ہیں کہ سرکار نے فرمایا اس مہینے میں جو ایک نفلی عبادت کرتا ہے اللہ اسے فرضی عبادت کا ثواب دیتا ہے۔ اور اسی پس منظر میں وہ حدیث پاک ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ جس بندے نے رمضان کا روزہ استطاعت کے باوجود بغیر کسی عذر کے نہیں رکھا، یعنی وہ روزہ رکھ سکتا تھا، بیمار نہیں تھا، مسافر نہیں تھا، اور عارضہ سے لائق نہیں تھا، لیکن اس نے نہیں رکھا، اب ظاہر وہ قضا تو کرے گا۔ قانون یہ کہے گا کہ ایک روزہ نہیں رکھا تو اس کی قضا ایک روزہ رکھنا ہے، لیکن یہاں تک اجر کا معاملہ ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جس نے ایک روزہ رمضان کا بلا وجہ نہیں رکھا، وہ اگر بعد میں پوری زندگی بھی روزے رکھتا رہے تو اس کا اتنا اجر نہیں ملے گا جتنا رمضان کے ایک روزہ رکھنے کا تھا۔ یہ ہے فرض اور نفل کا فرق، یعنی یہاں پر یہ فرضوں کا مہینہ ہے، بعد میں وہ نفل روزہ رکھتا ہے اپنی قضا کرنے کے لیے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ من ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سوا، اور جس بندے نے اس ماہ مبارک میں ایک فرض ادا کیا تو اللہ تعالیٰ اسے ایک فرض ادا کرنے کا اجر 70 فرض ادا کرنے کے برابر دے گا۔ جس نے ایک فرض ادا کیا، آپ یوں کہیے جس نے ایک نماز پڑھی اللہ تعالیٰ اسے 70 نمازیں پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ جس نے ایک نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، جس نے ایک نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، اللہ تعالیٰ اسے 70 نمازیں باجماعت پڑھنے کا اجر عطا فرمائے گا۔ یہ اس رمضان کی برکتیں ہیں۔ اور اب یہاں میں ایک شبہ کا ازالہ کرنا ضروری، وہ یہ فرض کرے ایک بندے کی 70 نمازیں فجر کی قضا ہے، ایک بندے نے 70 نمازیں نہیں پڑھی، ظہر اثر کوئی بھی، وہ رمضان میں پڑھتا ہے ایک نماز تو اس کو 70 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کی قضا ہو جائے گی؟ قضا نہیں ہوگی۔ قضا میں آپ کو نماز کے بدلے میں نماز ہی پڑھنی پڑے گی،
وہ 70 نمازیں ایسی قضا کرے گا جن میں ہر نماز کا ثواب 70 نمازوں کے برابر ہو. یعنی یہ نہیں ہے کہ بندہ یہ کہے کہ اس میں تو ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے مطابق ملتا ہے، اس لیے میں ایک نماز قضا کر لوں تاکہ 70 نمازیں نہیں، نماز ایک ہی قضا ہوگی. ہاں اللہ اسے اجر 70 نمازوں کا ادا فرمائے گا، ادائیگی نہیں ہوگی 70 نمازوں. اب آپ نے فرمایا ہوا شہر صبر، لوگوں جو رمضان کا مہینہ ہے نا، یہ صبر کا مہینہ ہے. یہ صبر کیا ہے؟ صبر اس کا معنی ہے استقامت، ڈٹ جانا، برائی کے مقابلے میں سینہ تان کے کھڑا ہو جانا، اس کو صبر کہا جاتا ہے. ایک بندے نے، آپ فرض کریں ایک بندے کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی اور وہ اس سے ڈبل بدتمیزی اس سے کر سکتا ہے. کہیں تو بندہ مسئلے پر خاموش ہو جاتا ہے، کہیں ڈر کے بھی خاموش ہو جاتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. وہ ایک بدتمیزی کا جواب 70 بدتمیزیوں سے دے سکتا ہے، لیکن وہ نہ دے. اس لیے نہ دے کہ میرے رب کو بدخلقی پسند نہیں ہے. اس کو کہا جائے گا اس بندے نے صبر کیا ہے. یعنی صبر صرف اسی کا نام نہیں ہے کہ بندے پر کوئی طاقتور بندہ کوئی زیادتی کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بس میں صبر کرتا ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا. یہ بھی صبر کا ایک درجہ ضرور ہے آپ میں، لیکن یہ صبر کی حقیقت نہیں ہے. صبر یہ ہے کہ بندے کے پاس گناہ کرنے کا پورا ملکہ موجود ہو، لیکن وہ اپنے اوپر ضبط کرے اور گناہ نہ کرے کہ میرا رب ناراض ہو جائے گا. اس ضبط کے عالم کو صبر کہا جاتا ہے. تو سرکار نے فرمایا ہوگا شہر صبر، یہ صبر کا مہینہ ہے. صبر کیا ہے؟ دیکھیں جب بندہ بھوکا ہوتا ہے نا، اس کے مزاج میں چڑچڑا پن ہوتا ہے، اور یہ بالکل زمینی حقیقت ہے. اور لڑائی کا، جھگڑے کا امکان زیادہ ہوتا ہے. بندہ بھوکا پیاسا ہو نا، وہ جلدی کس سے الجھ پڑتا ہے. یہ رمضان کا مہینہ اس چیز کی پریکٹس کروانے کا مہینہ ہے، اس چیز کی مشق کروانے کا مہینہ ہے کہ بندے کے پاس جتنی بھی برائی کرنے کا اختیار ہو، بندہ اس پر ضبط کر کے نیکی کرے. اللہ اس ماہ مبارک میں یہ بندے سے مشق کروانا چاہتا ہے، اور یہ صبر کرنے کا مہینہ ہے. اور اب دیکھیں اسلام کے جو احکامات ہیں نا، وہ انسان کی نفسیات کے عین برابر عین مطابق. کبھی آپ نے غور فرمایا کہ حج کے پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں سے روکا بڑی تاکید کے ساتھ. جب حج کرنے جاؤ، عمرہ کرنے جاؤ، تو کیا ہے؟ لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. رفث کا معنی ویسے تو نافرمانی ہے، لیکن یہاں اس سے مراد ہے حرم کے شاعر کی بے حرمتی کرنا، شاعر اللہ کی بے حرمتی کرنا ہے. اور فسوق کہتے ہیں لڑنا جھگڑنا. اور لا رفث ولا فسوق ولا جدال، رفث جو ہے نا یہ عورتوں کے ساتھ چھیڑخانی کرنا، فسوق شاعر اللہ کی بے حرمتی کرنا، اور جدال کا معنی لڑنا جھگڑنا. یہ 3 چیزوں سے اسپیشلی منع فرمایا گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ بالکل واضح ہے کہ جب بندہ اپنے وطن سے دور ہوتا ہے تو وہ حرم کے کتوں کا نام بھی احترام سے لیتا ہے، لیکن جب وہ وہاں جا کے رہ پڑتا ہے نا، پھر اس کے لیے ہر چیز روٹین میں آ جاتی ہے. یہاں تو وہ بیت اللہ شریف کا تصور کر کے اس کی عقیدتیں جاگتی،
لیکن وہاں جا کر وہ دیکھتا ہے کہ ایک کمرہ ہے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ جب تم وہاں جا کے ٹھہرو تو اللہ کے گھر کے ساتھ، حرم نبوی کے ساتھ جو تمہاری تعظیم کا رشتہ ہے اس میں فرق نہیں آنا چاہیے. یعنی یہاں تو بندہ مدینے کے واسیوں کا بھی احترام کرتا ہے، لیکن وہاں جا کے صورتحال بدل جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس نفسیات کو بیان کیا، لا رفث. اور پھر ہے بڑا فسوق کہ بندہ اپنے وطن سے دور ہے، 1.25 مہینے کے لیے وہ حج کرنے کے لیے گیا ہوا ہے، اور پھر حرم میں مرد و زن اکٹھے طواف کرتے ہیں. اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب تم نے میرے گھر کی زیارت کے لیے آنا ہے تو تمہارے پاس مواقع بڑے ہوں گے نظر کو غلط سمت اٹھانے کے، لیکن اس چیز کو اپنے دل میں حاضر رکھنا ہے کہ ہم اپنے رب کے حضور حاضر ہیں. تمہاری نیت میں فطور نہ آئے اور تمہاری نظر غلط سمت نہ اٹھے. اور تیسری بات کہی حج، یہ جدال، لڑائی نہ کرو. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہاں رش بڑا ہوتا ہے، ممکن ہے واش روم میں جانے کے لیے لمبی لائن لگی ہو اور کوئی بندہ کراس کر کے آگے چلا جائے. آپ جس کمرے میں ٹھہرے ہیں وہاں کوئی بندہ آپ کے مزاج کا نہ ہو، قدم قدم پہ جھگڑنے کے موقع ہوتے ہیں. اللہ فرماتا ہے تم نے جب حج کرنا ہے تو اپنی جھگڑالی طبیعت کو ساتھ نہیں لے کے آنا. تم نے اپنے اوپر یہ طاری کر لینا ہے کہ ہم رب کے حضور حاضر ہیں، اور تم نے کسی سے جھگڑا نہیں کرنا. یہ ہے انسانی نفسیات جو اسلام میں روزے خاطر رکھتے ہیں. تو روزے کے بارے میں فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزے کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ تمہارے ساتھ، جس کو آپ کہتے ہیں نا برداشت جس کو کہتے ہیں، وہی صبر کا قریب ترین معنی ہے. صبر کا قریب ترین لفظ اردو زبان میں برداشت ہے. سرکار نے فرمایا کہ ایک بندہ اگر کسی بندے کو کوئی برا بھلا کہے، اسے کوئی گالی دے دے، تو مقابلے میں اس کو گالی نہ دے. گالی کے مقابلے میں گالی دینا کمال نہیں ہوتا. اگر گالی دینے والا بیوقوف ہے تو نکالنے والا بھی عقل مند نہیں رہا. سرکار نے فرمایا جب کوئی تمہیں برا بھلا کہہ دے روزے کے عالم میں تو تم نے اس سے لڑائی نہیں کرنی، تم نے اسے چھوڑ دینا ہے اور کہنا ہے کہ بھائی میں روزے دار ہوں، میں تم سے لڑائی نہیں کر سکتا. یہ ہے وہ برداشت جس کی روزے میں مشق کروائی جاتی ہے. اور سامعین محترم، آپ غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے نمازیں دن میں 5 مرتبہ رکھی ہیں. اللہ یوں بھی تو کر سکتا تھا نا، ہر مہینے میں 2 روزے رکھ دیتا، 3 روزے رکھ دیتا تاکہ 30 پورے ہو جاتے. لیکن جو مشق ہے نا، مشق، اس کا تعلق وقفوں کے ساتھ نہیں ہوتا. بندے کی عادت نہ یکدم بگڑتی ہے نہ یکدم سنورتی ہے. بگاڑ یکدم نہیں آتا اور اصلاح بھی یکدم نہیں ہوتی، کیونکہ عادت پوری کرنے میں یا عادت کے بگاڑنے میں وقت لگتا ہے. اس لیے میرے رب نے روزے ہر مہینے میں 2 یا 3 نہیں رکھے، مسلسل 1 مہینہ رکھا ہے تاکہ بندہ ضبط کر سکے اپنے اوپر، ضبط نفس کر سکے اپنے اوپر. اور پھر سرکار نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جو بندہ روزہ رکھتا ہے اور جھوٹ نہیں چھوڑتا، جھوٹے رویے ترک نہیں کرتا، تو
اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ خدا دیکھیں، خدا تعالی بندے کو مشقت دے کے خوش نہیں ہوتا۔ میرا رب اپنے بندے کو آسانی دیتا ہے۔ یہ جو روزے ہیں نا، ان کا مقصد، ان کا مدعا، ان کا فلسفہ یہ نہیں ہے کہ بندوں کو بھوکا رکھا جائے یا بندے کو دکھ دیا جائے۔ ان کا فلسفہ یہ ہے، یہ میرے رب کے نظام میں بندوں کی تربیت کا ایک طریقہ ہے۔ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ جی اللہ اس پہ قادر ہے کہ وہ بغیر مجھے بھوکا پیاسا رکھے بھی برداشت دے دے، وہ مجھے بغیر بھوکا پیاسا رکھے، ہاں وہ قادر ہے، وہ دے سکتا ہے، لیکن یہ اس کا طریقہ نہیں ہے۔ وہ اس پہ پوری طرح قادر ہے کہ بندہ کھانا نہ بھی کھائے وہ اس کی بھوک مٹا دے، پانی نہ بھی پیے وہ اس کی پیاس مٹا دے، لیکن وہ ایسا کرتا نہیں ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پانی تم پیو، پیاس میں مٹاؤں گا۔ پیاس پانی نہیں مٹاتا، میرا رب مٹاتا ہے۔ پیاس اس نے پانی کو ذریعہ بنایا، دنیا آپ میں اسباب ہے، یا اگر ہم باقی تمام چیزوں میں اسباب کو اختیار کرتے ہیں تو ہمیں رضائے الہی پانے کے اسباب کو بھی اختیار کرنا چاہیے۔ تو فرمایا ہوگا شہر صبر، لوگوں یہ برداشت کا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ یعنی کوئی ایسا موقع ہے کہ بندہ کوئی گناہ کر سکتا ہو لیکن وہ نہ کرے۔ اللہ نے مجھے دیکھے، گناہ تو ہر وقت برا ہوتا ہے، لیکن یہ بندے کی ایک نفسیاتی حقیقت ہے کہ ایک کام کو لمبے وقفے کے لیے کرنا اور چیز ہے اور مخصوص وقت میں کرنا اور چیز ہے۔ تو ایک مہینہ اس لیے ہے کہ تم اپنے برداشت کی عادت کو پختہ کر لو، تاکہ پورے سال تمہاری شخصیت سے یہ بات نظر آئے کہ یہ بندہ کم ظرف نہیں ہے، اللہ نے اسے برداشت کی نعمت دی ہوئی ہے۔ یہ بات بات پہ لڑ نہیں پڑتا، بلکہ اللہ نے اسے برداشت اور صبر کا ملکہ عطا کیا۔ وہ شہر صبر، لوگوں جو صبر کا مہینہ ہے۔ اور پھر فرمایا وشہر المواسات، اور یہ غم گساری کا مہینہ ہے، دوسروں کے غم بانٹنے کا مہینہ ہے۔ سامعین محترم، اب آپ دیکھیں، اسے شہر المواسات کہا گیا۔ مواسات ہے ایک دوسرے کا غم بانٹنا۔ علامہ ابن قیم نے کہا تھا کہ جس کا پیٹ بھرا ہو نا، وہ نہیں جان سکتا کہ بھوکے پہ کیا بیتتی ہے۔ جو خود سیراب ہو وہ نہیں جانتا کہ پیاسے پہ کیا بیتتی ہے۔ تو میرے رب نے امیر لوگوں پر بھی روزے فرض کر دیے تاکہ تم بھوکا پیاسا رہ کے سمجھ سکو کہ بھوکوں پہ کیا گزرتی ہے اور پیاسوں پہ کیا گزرتی ہے۔ ہوا شہر المواسات، یہ غم گساری کا مہینہ ہے، یہ لوگوں کو لوٹنے کا مہینہ نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے بڑے بڑے تاجر ہیں، ایک تو یہ لوگ ہیں نا جو اصل میں یہ معاشیات کا ایک اصول ہے کہ ایک چیز میں جتنے واسطے آئیں گے نا اتنی چیز مہنگی ہوتی جائے گی۔ یعنی یہ جو مافیا ہوتے ہیں نا، مافیا، وہ تو رمضان کے مہینے کو کمائی کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اور کتنے تعجب کی بات ہے کہ غیر مسلم ملکوں میں رمضان کا مہینہ آئے تو چیزیں کم ہو جاتی ہیں، یعنی چیزوں کی قیمتیں کم ہو، اسرائیل میں بھی کم ہو جاتی ہیں، باوجود اس کے کہ اسلام کے دشمن ہیں۔ اور غیر مسلم ممالک میں چیزوں کی قیمتیں کم ہو جاتی ہیں، اور ہمارے ملک میں جو چیز 80 روپے ملتی تھی نا، وہ رمضان میں 300 روپے ملتی ہے۔
اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے نیک لوگ ہیں، ہم بڑے روزے رکھتے ہیں۔ لوگوں پہ ظلم کی گئی کر کے، غریبوں کا حق مار کے جو عبادتیں کی جائیں وہ منہ پہ مار دی جاتی ہیں۔ میرے پاک نبی یہ فرماتے ہیں، لوگوں یہ غم گساری کا مہینہ ہے، اس میں دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا مہینہ ہے، اس میں دوسروں کے غم بانٹنے کا مہینہ ہے۔ یہ کیا چیز ہوئی کہ رمضان کا مہینہ آ جائے تو قیمتیں جو ہیں وہ 2-3 گنا بڑھ جاتی ہیں۔ یہ مسلم معاشرے کی سوچ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، حکمران بھی اس کے ملزم ہیں، حکمران اصل ہر چیز کا ذمہ دار حکمران ہوتا ہے، اس میں کچھ نہیں ہے، لیکن بری الذمہ وہ بھی نہیں ہے جو 3 گنا قیمت کر کے بیچتا ہے۔ بری الذمہ وہ بھی نہیں ہے، وہ بھی اللہ کا مجرم ہے، رسول کا مجرم ہے۔ اور جس بندے نے اس ماہ مبارک کو اللہ کی مخلوق کی خدمت کا مہینہ بنا لیا، اس کا روزہ وہ روزہ ہوگا جس کے بارے میں میرا رب فرماتا ہے اس کی جزا یہ ہے کہ میں اسے اپنا دیدار کرواؤں گا، اس کی جزا میری ذات ہے۔ یہ فارمیلٹیز کرنے والوں کے لیے نہیں ہے کہ تکبیر تحریمہ بھی نہ چھوٹے، بڑی اچھی بات ہے، نہیں چھوٹنی چاہیے، لیکن 100 والی چیز بیچنی 300 روپے میں ہے اور تسبیح پھیرتے ہوئے بیچنی ہے۔ جب عبادت کا کنسپٹ مدغم کر دیا جائے نا پھر ایسے نتیجے نکلتے ہیں۔ کیا ہم نہیں دیکھتے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ وہ ہر سال عمرہ کرے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق پہ ظلم کر رہا ہے۔ ہم کیوں اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ دین اور دنیا الگ ہے؟ بندہ کہتا ہے جناب میں کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑتا، یہ میرا دین ہے، بہت اچھی بات ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اور میں کبھی تکبیر تحریمہ نہیں چھوڑتا، بہت اس کی فضیلت ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں 100 والی چیز 300 روپے کلو بیچوں گا، یہ میرا کاروبار ہے۔ تو رب کا بندہ نہیں ہے۔ رب کا بندہ دکان پہ بھی رب کا بندہ ہوتا ہے، مسجد میں بھی رب کا بندہ، وہ کچہری میں بھی رب کا بندہ ہوتا ہے، حرم میں بھی رب کا بندہ ہوتا ہے۔ ورنہ پھر وہی بات ہے جو بلے شاہ نے کہی تھی، حج بھی کیتی جاندے ہو اور لو بھی پیتی جاندے ہو، حج بھی کیتی جاندے ہو، لو بھی پیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیماں دے بج مسیتی جاندے ہو، چھری نفس تے پھیری نہیں دمبے کیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سینے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، کچھ تے دسو بلے شاہ جی اے کی کیتی جاندے ہو، اے کی کیتی جاندے ہو؟ ہوا شہر المواسات، لوگوں یہ غم گساری کا مہینہ ہے۔ پھر آپ دیکھیں ایک ہوتی ہے اخلاقی تعلیم، کہ آپ نے کسی سے کہہ دیا کہ یہ بات بہت اچھی ہے، جو بندہ اس طرح نہیں کرتا اس کو یہ سزا ملتی ہے، یہ اخلاقیات ہے۔ اور آپ یقین جانیں ہماری قوم کی تباہی کا سبب ٹیکنالوجی کی کمی نہیں ہے، اس قوم کی تباہی کا سبب علم کی کمی نہیں ہے، اس قوم کی تباہی کا سبب اخلاقیات کی تباہی ہے۔ اخلاقیات تباہ ہو جائے پوری قوم تباہ ہو جائے۔ اور ہمارے سلیبس میں اخلاقیات کا حصہ برکت کے لیے ہوتا ہے، برکت کے لیے۔
یعنی آپ فرسٹ ایئر کا دیکھیں سلیبس دیکھیں، آپ انگلش کا لٹریچر دیکھیں، اور پھر آپ اسلامیات کی کتاب دیکھیں، اور پھر آپ اس کے پیریڈ کی سیٹنگ دیکھیں، آپ کو سمجھ آئے گی دین کو ہم نے کہاں رکھا ہوا ہے۔ اور یقین جانیے قومیں ہمیشہ اخلاقیات سے عروج پاتی ہیں، اور اخلاقیات ختم ہو جائیں تو قومیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور اسی لیے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا انما بعثت لاتمم حسن الاخلاق، مجھے اللہ تعالیٰ نے صرف اس لیے بھیجا تھا میں لوگوں کو اخلاق کی تعلیم دوں، اخلاق کی تعلیم دوں۔ اخلاقیات اصل ہیں جو کسی قوم کو بچاتی ہیں۔ دین جب پھیلا تھا ٹیکنالوجی سے نہیں، ایک ثانوی چیز ہے ٹیکنالوجی، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، ثانوی چیز ہے، لیکن اگر اخلاق تباہ ہو جائے گا تمہارا ایٹم بم بھی بک جائے گا، اخلاق باقی رہے گا تو ہماری تلوار بھی کوئی نہیں خرید سکے گا۔ ہمیں یہ بات کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ اخلاقیات دین سے علاوہ نہیں ہے، وہ مقصد دین ہے، دین کا مدعا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ تو ایک اخلاقی تعلیم کا پہلو ہے، ایک ہے قانونی۔ اب اسلام نے کہا کہ یہ غم گساری کا مہینہ ہے، اور پھر اس کو ایک قانونی شکل دے دی کہ ہر صاحب استطاعت پر صدقہ فطر واجب ہوگا۔ جو روزہ نہیں رکھے گا، نہیں رکھ سکے گا، فدیہ دے گا، روزہ توڑے گا کفارہ دے گا۔ یہ چیزیں میں آخر میں عرض کروں گا، باقی لوگ نہیں۔ تو فرمایا بشار المواسات، یہ مواسات اور غم گساری کا مہینہ۔ دیکھتے جائیں آپ رمضان ہے کیا۔ اور پھر آپ نے فرمایا من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ، نہیں پچھلا جملہ رہ گیا، بشار یزاد فیہ رزق المؤمن، اور رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ بندہ مومن کا رزق بڑھا دیتا ہے، بندہ مومن کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ یعنی رمضان میں بندہ وہ کچھ بھی کھا لیتا ہے جو وہ غیر رمضان میں نہیں کھاتا، اس کی صحت اجازت نہیں دیتی۔ اگر تو رزق سے مراد ہو نا محبت الہی کا رزق، وہ تو ایک الگ حقیقت ہے، میں مادیات کی سطح پہ بات کر رہا ہوں۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ ماہ مبارک میں بندہ وہ کچھ کھا لیتا ہے جو اپنے گھر میں پورے سال میں نہیں کھاتا۔ مستشرقین نے ایک اعتراض کیا تھا اسلام پہ، انہوں نے کہا کہ یہ جو روزہ ہے نا، یہ مسلمانوں کے نبی نے اس لیے فرض کیے تھے کہ مکے میں مسلمان تھے غریب، ان کے پاس مسلمان غریب تھے، ان کے پاس کھانے کے لیے اتنا ساز و سامان نہیں تھا، تو ان کے نبی نے کہا کہ تم روزہ رکھا کرو، اس لیے روزے رکھے گئے۔ یہ مستشرقین کا اعتراض۔ تو اس کے جواب میں علماء نے کہا دیکھیں روزے مکے میں فرض نہیں ہوئے، مدینے میں فرض ہوئے، مدینہ شریف۔ انہوں نے کہا کہ مکہ مکرمہ میں تو واقعی ایسے حالات تھے کہ اکثریت اسلام قبول کرنے والے غریب لوگ تھے، ہاں اس میں مکے کا بہت بڑا تاجر، سب سے بڑا تاجر ابو بکر بھی تھا، اس میں بنو امیہ کا امیر ترین آدمی عثمان غنی بھی تھا، لیکن اکثریت غریب تھی۔ اور پھر کیا کہ مکے میں اگر آپ اسلام کو ظاہر کرتے تو تشدد کرتے تھے وہ، اور روزہ تو ایک بدنی عبادت ہے، یعنی خفیہ عبادت ہے۔ آپ نے نماز پڑھی، بندے نے دیکھ لیا، روزہ رکھا تو کسی کو نہیں پتا اس کا روزہ ہے کہ نہیں۔ روزے فرض ہوئے مدینے میں،
اس وقت فرض ہوئے جب فتوحات کے دروازے کھل گئے، جب کافروں کا مال مسلمانوں کے قدموں میں آ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ اس لیے فرض نہیں کیا گیا تھا کہ کھانے کے لیے کم تھا، روزہ اس لیے فرض کیا گیا تھا تم زیادہ کھا کے اپنی رب کی بندگی میں کوتاہی نہ کر دینا۔ تو سرکار نے فرمایا اس مہینے میں بندہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اللہ اس کی روزی بڑھا دیتا ہے، وہ کچھ بھی بندہ کھا لیتا ہے جو وہ روٹین میں نہیں کھاتا۔ صحیح بات۔ پھر فرمایا من فطر فیہ صائما کمن کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار۔ اور اس ماہ مبارک میں جس نے کسی کا روزہ افطار کروایا، اللہ تعالیٰ روزہ افطار کروانے والے کی مغفرت فرمایا، وعتق رقبتہ من النار، اور اللہ تعالیٰ اسے دوزخ سے آزادی دے دے۔ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْئًا۔ اور اللہ تعالیٰ روزہ افطار کروانے والے کو اتنا اجر دے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو دیتا ہے، لیکن روزہ رکھنے والے کا اجر کم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو جو افطار کروائے گا اس کو بھی روزہ رکھنے والے جتنا اجر عطا فرمائے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے کسی کو افطار کرا دیا کرے، اجر کی بات ہو رہی ہے، فرض کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے یہ اجر عطا فرمائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا، صحابہ کرام فرماتے ہیں قلنا یا رسول اللہ، ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول، لیسا کلنا نجد ما نفطر بہ صائم، ہم میں سے ہر بندے کے پاس تو اتنے اسباب نہیں ہیں ہم کسی کو روزہ افطار کروائیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا لَيُعْطِ اللَّهُ هَذِهِ الثَّوَابَ، کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب عطا فرمائے گا من فطر صائما علی مذقۃ لبن، جو بندہ کسی کو دودھ کے گھونٹ سے روزہ افطار کروائے گا نا، اللہ اسے بھی یہ اجر عطا فرمائے گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا اور تمرۃ اور شربت من ماء، اور جس نے کسی کو کھجور سے روزہ افطار کروایا یا پانی کے گھونٹ سے روزہ افطار کروایا، اللہ اسے بھی کیا جاتا ہے۔ مجبوری کے عالم میں یہ مطلب نہیں ہے کہ بندے کے، وہ میرا ایک دوست تھا، وہ ہر سال زمین کا 1 ایکڑ خریدتا تھا، پھر وہ کھجور کے بنا ہوتا نا، وہ کیا اسے کہتے ہیں، کھجور کا وہ بستر تھا، اس پہ سوتا تھا، کہتا تھا میں فقر اختیار کرتا ہوں۔ یہ نہیں وہ کیا کہتا ہے کھا کھلا بچا کے مت رکھ، کل کی روزی کل ملی، صوفی سب کا قول ہے۔ تو میں نے کہا اس کا یہ مطلب نہیں ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ ہے تو صاحب استطاعت، لیکن روزہ افطار کرواتے ہوئے صرف پانی کے گھونٹ سے کروا دے، یہ اس کا اجر ہے جو وہ چیزیں مہیا نہیں کر سکتا، وہ کسی کو پانی کا گھونٹ دے سکتا ہے تو اللہ اسے بھی روزہ افطار کرانے کا اجر عطا فرمائے۔ اور پھر آپ نے فرمایا وَمَا أَشْبَعَ صَائِمًا، اور جس نے کسی روزے دار کو سیراب کیا، روزے دار کو سیراب کیا، اسے پانی پلایا، اس کی پیاس بجھائی، سقاہ اللہ من حوضی شربۃ لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے سیراب کرے گا اور وہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا۔ سامعین محترم، یہاں پر جو چیز میں عرض کرنا چاہتا ہوں، روزہ افطار کروانا یہ بہت بڑی فضیلت ہے،
لیکن ہمیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ قرابت داری ہے، دوستی ہے، اور روزہ افطار کرانا ایک اور چیز ہے۔ ہمارے یہاں ایک رواج ہے، دوستوں کی افطاری کرواتے ہیں، اچھی بات ہے، اللہ اجر دے، اچھی بات ہے، مل بیٹھنے کا ذریعہ ہے۔ اسلام باہمی تعلقات کو فروغ دینے کی ترغیب دیتا ہے، اچھی بات ہے۔ برادری کی افطاری کروا دی، اچھی بات ہے، ایک باہمی محبت کا ذریعہ ہے۔ لیکن اس سے مراد روزہ افطار ان لوگوں کو کروانا ہے جن کے پاس افطاری کا سامان نہیں ہے، جو غریب ہیں، بھوکے ہیں، سفید پوش ہیں۔ یہاں جس کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے وہ تعلقات نبھانا نہیں ہے، وہ اسلام کے تعلق کو نبھانا ہے، وہ اللہ کی بندگی کے تعلق کو نبھانا ہے۔ ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہماری نیت ٹھیک ہوتی ہے لیکن ہمارا قبلہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ وہ ایک بڑا مزاحیہ سا اداکار ہے، عزیزی، آپ اس کو جانتے ہوں گے۔ ایک دن وہ کہنے لگا، ہم یہ کہتے ہیں، ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ یار میرے بچوں کا مستقبل ٹھیک ہو جانا چاہیے۔ یعنی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ والدین اپنے بچوں کو پڑھاتے نہیں ہیں یا محنت نہیں کرتے ان کو پڑھانے کے لیے، کرتے ہیں، اور سچ یہ ہے کہ اپنی اوقات سے زیادہ کرتے ہیں۔ شہر میں آ کر پڑھنے والے بھول گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا۔ وہ کرتے ہیں، مستقبل ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں لیکن کبھی تم نے سوچا کہ والدین کے نزدیک بچوں کے مستقبل سے مراد کیا ہوتی ہے؟ صرف یہ ہے کہ میرے بچے کی معاش ٹھیک ہو جائے، اسے اچھی نوکری مل جائے، اچھا کاروبار کر لے۔ نہ بچے کا اخلاق بچے کے مستقبل میں شامل ہے، نہ بچے کی آخرت بچے کے مستقبل میں شامل کرتے ہیں۔ اس لیے سب کچھ کرنے کے باوجود نتائج زیرو نکلتے ہیں۔ تو افطاری کروانے کے جذبوں میں کمی نہیں ہے، قبلہ متعین کرنے میں کمی ہے۔ تو یہ اصل میں وہ لوگ جو غریب ہیں، بڑے ہوتے ہیں گلی محلوں میں، وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں۔ وہ جو قرآن نے کہا نا کہ وہ لا یسألون الناس الحافا، کہ وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے اور وہ اپنے چہرے پر بھوک کے اثرات بھی نمایاں نہیں ہونے دیتے۔ وہ لوگ ہیں مستقل، وہ لوگ ہیں مستحق کہ اہل ایمان ان لوگوں کی بھوک کو دیکھو، ان کی افطاری کا سامان کرو، تب تمہیں قیامت کے دن اللہ اپنے ہاتھوں سے جام طہور پلائے گا۔ حضرت نصیر الدین چراغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مریدوں سے ایک مرتبہ پوچھا، روشنی کب آتی ہے؟ یعنی ہم کیا پیمانہ ہے کہ ہم کہیں روشنی پھیل گئی، روشنی آ گئی؟ کسی نے کہا حضرت جب سیاہ اور سفید دھاگے میں فرق ہو جائے تو روشنی آ جاتی ہے، یعنی بندہ دیکھ سکے کہ سیاہ ہے یا سفید ہے۔ کسی نے کہا جب بندہ درخت کو دیکھے اور پہچان لے کہ کیکر کا درخت ہے یا شیشم کا تو روشنی آ گئی۔ آپ نے فرمایا بیٹا نہیں، جب تم ضرورت مند کے چہرے پر اس کی ضرورت کو دیکھ لو تو تمہیں اللہ نے روشنی عطا کر دی۔ یہ ہے میرے بھائی افطاری کروانے کا پس منظر۔ دوستیاں پالنی اچھی بات ہے، پالیں، ہر بندہ پالتا ہے، اچھی بات ہے، برادری اچھی بات ہے، لیکن ان لوگوں کی طرف دیکھو جن کے پاس شاید سحری کے لیے کچھ نہیں ہوتا، افطاری کے لیے کچھ نہیں ہوتا،
ہوا شہر المواسات، یہ غم گساری کا مہینہ ہے۔ وقت میرا ختم ہو گیا، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جن حضرات کے سن